اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مجلس میں اللہ کی وسعت رحمت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر میں جو گناہ گار جہنم سے نکالا جائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ باہر نکل کر بھی اس کا رخ جہنم کی طرف رکھا جائے گا اور وہ جھلس رہا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، یعنی اے میرے رب، میرا رخ جہنم کی طرف سے ہٹا دیجیے، اس لیے کہ اس کی ہوا مجھے جھلسا رہی ہے اور اس کے شعلے مجھے جلا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تمہارا رخ جہنم کی طرف سے ہٹا دیا جائے تو کیا پھر کوئی اور مطالبہ تو نہیں کرو گے؟ وہ قسم کھا کر عہد و پیمان کرے گا کہ اگر یہ سہولت مجھے دے دی جائے تو میں کچھ اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اب اس کا رخ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ اس کی نگاہ جنت کی نعمتوں اور رونقوں پر پڑے گی تو تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بالآخر وہ کہے گا، یعنی اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی کیا تھوڑی دیر پہلے تم یہ عہد و پیمان نہیں کر چکے ہو کہ اب کچھ اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ وہ بندہ بولے گا، اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوقات میں سب سے محروم و بدنصیب مت بنائیے۔ اللہ فرمائے گا، اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو پھر کچھ اور تو مطالبہ نہیں کرو گے؟ وہ کہے گا، مجھے آپ کی عزت کی قسم، عہد کرتا ہوں کچھ اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دیا جائے گا۔ اب وہ قریب سے جنت کے مناظر اور نعمتوں کو دیکھے گا تو بے اختیار کہنے لگے گا، اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرزند آدم، تعجب ہے، تو کتنا عہد شکن ہے! کیا تم نے یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تمہیں جو کچھ دیا جا چکا ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگو گے؟ اس پر وہ بندہ بولے گا، اے میرے رب، مجھے سب سے زیادہ محروم نہ بنائیے۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ ہنسے گا، راضی ہو جائے گا اور اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ اور اس پر بس نہیں، اللہ فرمائے گا، مزید تمنا کرو اور مانگو۔ وہ بندہ ساری تمنائیں رکھے گا، اللہ اپنی شان رحمت سے اسے بہت سی چیزیں یاد دلائے گا اور آخر میں فرمائے گا، تمہیں یہ سب کچھ ملے گا اور اس کا 10 گنا مزید بھی ملے گا۔ بخاری کتاب الصلاۃ باب فضل السجود۔ سبحان اللہ۔